أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سورة الرحمن کے بعد سورة الفرقان میں عباد الرحمن کا تذکرہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج جو آیت ہے جو توبہ کی آیتوں کے بعد، کل ہم نے جو ہے توبہ کی آیتوں کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے جو عباد الرحمن ہیں وہ اپنا رستہ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیتے ہیں، توبہ کا رستہ اپنا لیتے ہیں، اور ان کا جو گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہے وہ واپس قائم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت آتی ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، لا یشہدون یعنی نہیں شہادت دیتے، نہیں، اور شہادت یعنی گواہی نہیں دیتے، کس چیز کی؟ زور کی، جھوٹ کی۔ وَإِذَا، اور جب، مروا وہ گزرتے ہیں، باللغو بےہودہ چیزوں سے، لغو چیزوں سے، مروا تو وہ گزرتے ہیں، کراما یعنی کہ انتہائی ڈگنیٹی کے ساتھ، انتہائی متانت کے ساتھ جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طریقے سے یہ ایک اگین ان کے جو ہے ایک جو سلوک ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ جیسے شروع میں پہلی جو آیتیں آئی تھیں کہ جب کہا تھا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل جو ہیں وہ مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے وہ درگزر کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں الجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس بات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ دو طریقے سے انسان کا ایک ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کوئی آپ کو اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اپنے فوکس سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے جو رنگ رنگینیاں، جو میلے ٹھیلے، جو دنیا کی تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے لیے مطلب ایک انٹرٹینمنٹ، یہ نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے، لیکن ایسی انٹرٹینمنٹ جو انسان کو اپنے فوکس سے ہٹا دے، اپنے رب سے دور کر دے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ان کے جب لغو چیزیں جو ہوتی ہیں کہ جو ایسی چیزیں جو انسان کو اپنے مقصد سے جو ہے وہ ہٹا دے، تو یہ لوگ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شہادہ نہیں دیتے، کسی بھی جھوٹ کی جو ہے وہ شہادہ نہیں دیتے، کسی ایسی گواہی نہیں دیتے کہ جو جھوٹی ہو، اور جب وہ ایسی چیزوں سے گزرتے ہیں جو کہ بے مقصد ہوتی ہیں، جو کہ لغو ہوتی ہیں، جو کہ بیہودہ ہوتی ہیں، تو انتہائی ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے اپنا دامن جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ادھر سے چھڑا کے گزر جاتے ہیں اور ان چیزوں میں انڈلج نہیں کرتے۔ دوسری آیت جو ہے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جب ذکر کی جائیں، ان کے اوپر ذکر کی جائیں، یعنی جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بِآیاتِ رَبِّهِمْ، آیات ربہم کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ اپنے رب کے احکام، دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ یہ احکام ہی ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو ہیں وہ جا بجا ہیں، کائنات میں بھی ہیں، کتاب میں بھی ہیں، احکامات میں بھی ہیں۔ تو یہ ایک کمپریہنسو بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو لم یخروا، تو نہیں گر پڑتے، لم نہیں، یخروا کہ گر نہیں پڑتے، علیہا ان پر، یعنی آیات کے اوپر، سمو بہروں کی طرح، وعمیانہ اور اندھوں کی طرح۔
یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان کے اوپر اس طریقے سے نہیں گر پڑتے کہ جیسے کہ انہوں نے سنی ہی نہ ہو یا انہوں نے دیکھی ہی نہ ہو. تو اس کے بھی دو میننگ نکالے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سنی اور انسنی کر دی. ایک ہوتی ہے نا کہ بات جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے قلوب پہ کے اوپر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ سنی اور انسنی کر دی. کوئی چیز ان کے اوپر جو ہے کہ چکنے گڑھے کی طرح ہو گئے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پھسل جاتی ہے. کوئی چیز جو ہے وہ اثر نہیں لیتے، نہ اثر قبول کرنا چاہتے ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر ایسے ہے کہ جیسے کوئی گلیزڈ لک کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی. ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مطلب وہ آیات سے بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کو یہ آیات کو ریڈ کرنے کی کیپیبلٹی ہی ان کی ختم ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ان کو سنائی جائے تو لا تعلقی اختیار کر لیں، خود اپنے کان بند کر لیں اور خود جو ہے آنکھیں بند کر لیں اور سننا نہیں چاہتے. اور وہ ایک تو وہ طریقہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جسے کہتے ہیں کہ جب یہ اس روش میں وہ اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ جیسے اب ان کے سامنے کوئی بھی چیز آ جائے تو ان کو نظر ہی نہیں آتی، ان کو سنائی ہی نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح سے سورۃ البقرہ میں شروع میں آتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سلب ہی ان سے ان کی جو ہے بینائی جو ہے، ان کی جو سماعت جو ہے، ان کے جو دل جو ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے جو ہیں وہ گونگے بہرے ہو گئے ہیں. اور ان کو وہ اب ان کی اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رہی ہے، وہ شعور ہی نہیں رہا ہے کہ ان آیتوں کو جو ہیں وہ سمجھ سکے. تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ اب آئی ہیں. اس کے بارے میں جو ہے جو تفاسیر میں جو باتیں جو آئی ہیں تو سورۃ القصص میں بھی اسی طرح کا بیان آیا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جب یہ لغو چیزیں جو ہیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال تمہارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور سلام علیکم، یعنی وہی روش جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو پہلے جو آیا تھا اس بار بھی تو تھا نا قالوا سلاما، ان کو بھی یہ کہتے ہیں سلام علیکم. اور ہم جو ہیں وہ جاہلوں کے ساتھ جو ہے الجھنا نہیں چاہتے. اور دوسری بات جو یہ کہی گئی کہ برائی کی طرف یعنی جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک شعور عطا کر دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی جو اصل ہے اس کو جانتے ہیں. اور شیطان اور ان کا نفس جو ہے سویٹ کوٹنگ کر کے جو ہے گناہوں کو ان کو نہیں دکھاتا کہ لذت اور خوشنمائی یا ظاہری فائدے کے لیے جو ہے شیطان نے اس پہ جو چڑھا رکھا ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتے کسی بھی چیز سے. وہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں، وہ جھوٹی چمک دمک سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے. اور کیونکہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کی جو ہے وہ معرفت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. تو یہ ان کے سامنے کتنے بھی دل فریب دلائل ہوں یا کتنی بھی خوشنما چیزیں ہوں، یہ ان کو متاثر کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فراست، ایک معرفت، ایک بصیرت اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو یہ ایک جنرل ڈسکرپشن جو ہے وہ ان کا بیان کیا گیا جو تفسیر میں آپ کو ملے گا. اب جو ہے میں یہ بات آپ کو اس طریقے سے، کیونکہ ہم سورۃ الرحمن کے پس منظر میں پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک اور اینگل سے یہ بات جو ہے یہ سمجھاتی ہوں کہ یہ چیزیں اگر ہم ان کی جو روح ہے وہ نہیں سمجھیں گے تو ان چیزوں کو سمجھنا اور ان چیزوں کو، کیونکہ ہم اپنی جیسے میں بات کروں تو ایسا لگتا ہے نا ہم بہت دور ہیں کہ ہم یہ تمام چیزوں کو جو ہے سمجھ سکیں اور ان کو جان سکیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طریقوں سے جو ہے چیزیں اسٹڈی کرنے کو کہا ہے. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. سورۃ الملک کی آیت آتی ہے نا کہ یہ لوگ پرندوں کو کیوں نہیں دیکھتے جو پر پھیلائے ہوئے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور کوئی ان کو
جو ہے فلائٹ دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے، ان کی جو کہ سوائے الرحمن کے۔ تو ایک چیز مجھے بڑی اسٹرائک کی کہ یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ ہے عباد الرحمن کا، یہ ڈسکرپشن جو ہے یہ عباد الرحمن کا ہے۔ اور جو سورۃ الفرقان جو شروع ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے، جو کہ جسے کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہیں اس کارواں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عبد الرحمن کے سر فہرست کوئی اگر عبد ہے تو وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے آپ کو جو ہے اس لیڈر کا کارواں بنایا ہے، اور یہ قصہ جو ہے عباد الرحمن کا ہے۔ اب میں جو سورۃ الملک کی اس آیت کا جو حوالہ دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھو ان پرندوں کو، کوئی ان کو یہ جب اپنی فلائٹ میں ہوتے ہیں، جب یہ اپنی اونچی پرواز میں ہوتے ہیں تو کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے سوائے الرحمن کے۔ اور ابھی ہم تذکرہ کن کا پڑھ رہے ہیں؟ عباد الرحمن کا پڑھ رہے ہیں۔ عباد الرحمن کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ کہ جو بالکل فوکسڈ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے اوپر، دن کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کی ہوں یا راتوں کو وہ کھڑے ہیں، ان کا فوکس جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، ان کا گھر جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ہم مسلسل یا جو ہے میں آپ سے ڈسکشن کرتی آ رہی ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان ٹوٹے ہوئے ستاروں کا بھی تذکرہ کیا جو اس قدر دور گر جائیں، اس قدر دور گر جائیں کہ ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھیں کہ جس سے ان کی پوری جو روح جو ہے وہ مجروح ہو گئی ہے، اور وہ ان کی واپسی کا رستہ جو ہے، جو توبہ کا رستہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن میں ہی شمار کیا کہ صبح کا بھولا جو ہے جب شام کو لوٹتا ہے تو وہ بھولا نہیں کہلاتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے قافلے میں شامل کر لیا۔ اتنا ڈسکشن ہم کر چکے ہیں۔ اب اگر آپ کبھی یہ آپ جا کر اسٹڈی کریں کہ یہ جو چڑیائیں جو ہوتی ہیں، جو برڈز ہوتی ہیں، ان کی جو مائگریشن ہوتی ہے، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنی نازک سی چڑیائیں جو ہیں، یہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف مائل جو ہیں، ایسی فلائٹ جو ان کی ہوتی ہے اور اتنی یہ فوکسڈ ہوتی ہیں کہ ان کو کدھر جانا ہے کہ یہ جو ہے ذرا سا بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتی، اور اپنا ان کا فوکس جو ہوتا ہے کہ ہمیں جس منزل پہ جانا ہے اسی منزل کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں سوائے الرحمن کے، یعنی الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو دیکھو کہ وہ کس طریقے سے اپنے قافلے میں جو ہے اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ تو بڑا ہی امیزنگ، اگر آپ کبھی جا کے اس چیز کو انٹرنیٹ پر اسٹڈی کریں یا پھر آپ نیشنل جیوگرافک میں دیکھیں تو امیزنگ ہے جو مائگریشن ہوتی ہے مچھلیوں کی اور چڑیاؤں کی، کہ کس طریقے سے یہ ایک فوکس کے ساتھ جو ہے اپنے سفر پہ گامزن ہوتی ہیں، جیسے کوئی ایک دھن سوار ہے ان کے اوپر کوئی دھن سوار ہے، کوئی ایک فوکس ہے ان کا، کوئی ایسی چاہت ہے ان کی، کوئی ایسی لگن ہے ان کی کہ وہ اپنا ان کا نشانہ جو ہے وہ خطا نہ ہو، وہ اسی رستے پہ چلتی جائیں کہ کوئی چیز ان کو ان کی منزل سے نہ روکے۔ کیوں؟ کیونکہ ما یمسکہن الا الرحمن، کیونکہ الرحمن کی ذات جو ہے وہ ان کو تھامے ہوئے ہے، ان کی جو فلائٹ ہے، جس کی جسے کہتے ہیں جو قوت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ان کی جو قوت ہے، جو ان کی جو طاقت ہے، جو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا سفر کا یہ تعین جو کیا ہے، وہ کس نے کیا ہے؟ الرحمن نے کیا ہے۔ اب آپ آئیں عباد الرحمن کی طرف۔ یہ چڑیاں بھی عباد الرحمن تھی نا، میں نے کہا یہ چاند اور ستارے بھی ہیں، یہ بھی عباد الرحمن ہیں، یہ تمام آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو عباد الرحمن جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سفر پہ گامزن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے جو ہیں لیڈر ہیں۔ اب ہمارا کیا سفر ہے؟ آج کی جو آیت ہم نے پڑھی وہ کیا آیت ہم نے پڑھی کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ یہ لوگ جو ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی کوئی ایسی چیز جو جھوٹ ہو، جو حق پہ نہ ہو، جو باطل پر ہو،
جو ان کو ان کے فوکس سے ہٹا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اب وہ ویژن دے دیا تو اس کی گواہی نہیں دیتے. یہ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہی کا ورڈ آیا، یہ کس چیز کی جو ہے گواہی دیتے ہیں؟ تو ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ تو شہادت سے ہی شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے کی بات، یعنی ایون جب اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تمام بنی آدم کو، اور جب ان کی پوری ذریات کو، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے کہ الستو بربکم، عالم ارواح میں پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ بلا شہدنا، کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے. یعنی تمام ارواح سے جب پوچھا گیا تو کس چیز کی شہادت دی گئی؟ کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، کہ اور ہم اس سے جو ہے غافل نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ تمام عباد الرحمن کے جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو لیڈرشپ کا رول دیا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو جو آیت بھیجی، اور یہ آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ قبلے کی تحویل کی آیت ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے قبلہ ہے کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تم کو، اے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم کو امت وسطا بنایا ہے، یعنی ایسی امت کے جو بیچ میں ہے، جو کہ ایک بیلنسڈ رستے کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قائم کی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم جو ہو شہداء ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ہے تمام نظریں جو ہیں وہ اس امت کے اوپر ہیں کہ یہ امت جو ہے بائی اٹسیلف اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو ہے یہ توحید کی گواہی دینی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ شہید ہیں، یعنی وہ تم پر گواہ ہیں، وہ تم پر وٹنس ہیں. اور یہ قبلہ بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے کہ پتہ چلے کہ کون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے. یعنی قبلے کی تحویل ہوئی تھی نا، قبلہ پہلے بیت المقدس میں تھا، پھر اس کے بعد مکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے چینج کیا، یہ اس وقت کی آیتیں ہیں. تو کون جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پیروں پہ جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے. اور یہ بڑی لیکن بھاری بات ہے، لیکن صرف ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ جی پی ایس، وہ ہدایت عطا کی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان جو ہے وہ ضائع کرنے والا نہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اور وہ رؤوف ہے اور وہ رحیم ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں خالی، تمام انسانوں کے لیے. یعنی کہ یہ ایک امت اللہ تعالیٰ نے بنائی تمام انسانوں کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کو ادھر دیکھیے کہ یہ چڑیائیں جو ہیں ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک جی پی ایس ہے، یہ ہدایت پر ہیں، ان کو کدھر جانا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جی پی ایس عطا کیا ہے، قبلہ ایک عطا کیا ہے کہ اس قبلے میں جانا ہے. ایک ان کا بھی گروپ لیڈر ہوتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں ہے اور اس کا انہوں نے اتباع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام یہ امتیں بنائی ہیں، ان کا ایک سفر ہے، اور اس سفر کی ایک چاہت ہے، اس کی ایک لگن ہے، وہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور وہ اسی سفر پہ گامزن ہے. اسی طرح سے جو مسلمان جو ہیں، جو ان کا سفر ہے جو شروع ہوتا ہے الستو بربکم سے، کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. پھر جب بچہ جب آتا ہے تو اس کے کان میں جو ہے اذان جو ہے سنائی جاتی. پھر آپ دیکھیں کہ شہادت سے جو سفر جو شروع ہوتا ہے، وہ نماز میں آپ شہادت دیتے ہیں، تمام عبادتیں، یہاں تک کہ حج میں جب جاتے ہیں تو واپس الستو بربکم یا اللہ، ادھر جو ہے آپ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. رب کے سامنے جو ہے وہ حاضری دینے کے لیے انسان پہنچتا ہے. یعنی وہ جو قبلہ ہے ایک متعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی سمبولک ویلیو یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کے پاس سے آیا ہے اور اپنے رب کے پاس سے جا رہا ہے. اور یہاں تک کہ جو لوگ اپنی زندگی، جیسے جو کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آج اتنی بڑی رات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شہادت پہ جو ہے کہ ہماری جب زندگی جائے تو ہم جو ہے ہمارے کلمہ شہادت پہ جو ہے ہمارے الفاظ ہوں ہماری زبان پر، کیونکہ وہی ہمارا سفر ہے، اسی پہ ہماری زندگی قائم ہو اور اسی پر ہماری جو ہے زبان پر جو ہے وہ کلمہ شہادت ہو. اور جو شہید ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ شہادت دیتا ہے.
کہ وہ جو ہے شہید ہے، اب اس کے جو ہیں تمام پردے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے، عالم الشہادہ میں رہتے ہوئے، عالم الغیب پر اس کا ایسا یقین ہے کہ وہ اپنی جان بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جانے دیتا ہے، کہ وہ اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا، اس لیے اس کو شہید کہا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں چلے جائیں ان کو مردہ نہیں کہو، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ یہ برزخ جو تھی وہ پہلے ہی کراس کر گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دائمی زندگی جو ہے وہ عطا کر دی، کیونکہ وہ شہید تھے، وہ شہداء تھے۔ تو یہ شہید کا مقام ہے۔ تو یہ جو فوکس ہے، یہ فوکس جو ہے نا، اب آپ جو زندگی کا جو ایک عباد الرحمن کا جو یہ فوکس ہے، جو اب جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، جب ایسی چیزوں میں ہوتے ہیں کہ دنیا کی رنگ رنگینیوں سے ان کو جو ہے خدا بھول جائے اور کچھ ان کو یاد نہ رہے، اور وہ اپنے آپ کو انٹاکسیکیٹ ہی کر کے رکھتے ہیں، اس دنیا کے نشے میں ہی رہتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پہ نشہ کرتے ہوں یا اس دنیا کے نشے میں رہتے ہوں، اور ہر اچھی بری چیز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل ہی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ان کا ویژن جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بالکل اس طرح سے اللہ کی آیتوں کے ساتھ ہیں جیسے اللہ کی آیتیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ان کی زندگی میں۔ اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو سورہ قاف کی آیت ہے کہ تم اس دن سے غفلت میں تھے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے وہ پردہ جو ہے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیا، وہ کیٹریکٹ جو ایک اسپرچول کیٹریکٹ تھا، جو روحانی کیٹریکٹ تھا، وہ ہم نے تمہاری آنکھوں سے جو ہے ہٹا دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور آج تمہاری نظر جو ہے وہ انتہائی شارپ ہے، انتہائی تیز ہے۔ تو یہ جو قیامت میں جو پردہ اٹھے گا ان کی آنکھوں سے، جو مومن ہوتے ہیں، جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو مقام ہے جو محسنین ہوتے ہیں، وہ ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ وہ اس برزخ کو دنیا میں کراس کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ اب ہمارے اپنے ایمان کے درجوں پر ہے۔ جو فوکس جو ہے نا، لائٹ کا جو فوکس ہے ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اٹ از ڈٹرمنڈ بائی کہ اب ہمارا ایمان جو ہے وہ کس لیول پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے، ہم موسٹ لائکلی کہ لائک جیسا سے ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ چیزیں ابھی اتنی نظر نہیں آتی، ہم مصلحتاً کچھ کام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ تھوڑی سی عبادت کر لی، تھوڑی سے ہم اس دنیا میں ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر ہمارا رہتا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا کہ دیکھو تم اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کرو، یہ تمام چیزیں جو ہے نہ کرو، جھوٹ کی گواہی نہ دو، اور جو ہے وہ ایسی چیزوں میں نہ پڑو جو تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ یعنی کہ ہر انسان تو پہنچا ہوا نہیں ہوتا نا، تو لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیئرفل جو ہے وہ حدود بتا دیے ہیں کہ ان حدود کو کراس نہیں کرو، اس طرف مت جاؤ، ان چیزوں میں انڈلج نہیں کرو، نہیں پڑو غیبتوں میں، نہیں پڑو اس جو ہے جھوٹ کے انباروں میں، ان تمام چیزوں میں اگر تم جاؤ گے تو تم اور دور ہوتے چلے جاؤ گے، تمہارا فوکس جو ہے اور ہٹتا چلا جائے گا، اور جب انسان اندھیرے میں چلا جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے اس کو واپس ایگزٹ ڈھونڈنے میں بڑا ٹائم لگے گا، کہ اس کو پھر کوئی دھچکا لگے گا یا کوئی حادثہ ہوگا یا کوئی بڑی اس کے اوپر ایک کوئی وہ ہوگی کہ پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں کدھر آ گیا ہوں، پتہ چلے گا میں تو بہت دور پھک گیا، پھر اس کو اپنا رستہ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں سیدھا رستہ عطا کیجئے، جو اسٹریٹ لائن ہوتی ہے اٹ از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو گیون پوائنٹس، تو وہ اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم ڈیویٹ کر جاتے ہیں، اور پھر ہم ادھر ادھر جو ہے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لیولز پہ لوگ ہوتے ہیں، ہم کو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم جہاں پر ہیں ہمیں ادھر سے 2 قدم آگے چلنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کر یہ ہم سمجھیں کہ ہم جہاں پر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو 2 قدم بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف مزید جو ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو عباد الرحمن ہیں، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم ان کے بڑھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہے کہ یہ جھوٹی چیزوں کی گواہی جو ہے نہیں دیتے، جھوٹی چیزوں کی گواہی نہیں دیتے، ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی اندر کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، اور ان
کے لیے جو ہے راستہ جو ہے وہ کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے، کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ان کو فوکس سے ہٹا دے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ ایک کہانی ہے نا، آپ جو فیری ٹیلز میں آتی ہے، ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی کہانی آتی ہے کہ وہ جا رہی ہے اپنے فوکس پہ جا رہی ہے، اور پھر اس کو جو ہے ایک جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ بھیڑیا کے اور اس کی نانی کے روپ میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے وہاں سے۔ تو وہ جو پوری جو سٹوری ہے نا، وہ شیطان کی سٹوری ہے کہ شیطان کس طرح سے رستے میں جو ہے بھیس بدل بدل کر آتا ہے، طرح طرح کی لوگوں کو جنتیں جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور طرح طرح کے جو ہیں ان کو وہ جو ہے وہ جھوٹے وعدے ان سے کرتا ہے، اور لوگ ان جھوٹے وعدوں میں، ان جھوٹی خوشیوں کے پیچھے، ان 4 سیکنڈ کی جو ہے وہ لذتوں کے پیچھے جو ہے اپنی ابدی دنیا، اپنی ابدی لذتوں کو، ابدی زندگی کو چھوڑ کر چل پڑتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ پتہ نہیں کہاں دور کدھر نکل جاتے ہیں۔ یہی انسان کے ساتھ کی کہانی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے جو سیف گارڈز بتائے ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ کی گواہی نہ دے، اپنا رستہ جو ہے وہ صدق کے ساتھ رکھے۔ اسی لیے پھر جو ہے وہ دعا جو آتی ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ یا رب ہم کو جو ہے ایک آپ جو ہے سچی جو ہے ایک آپ انٹرنس دیجئے، ایک جسے کہتے ہیں کہ ہر جگہ، ہر مومنٹ میں ہمیں جب داخل ہونا ہے تو ہم سچ کے ساتھ داخل ہوں، اور جہاں سے ہم نکلیں تو سچ کے ساتھ ہوں، اور آپ اپنی طرف سے ہمیں جو ہے وہ فلائٹ عطا کیجئے، وہ طاقت عطا کیجئے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ما یمسکہن الا الرحمن، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ پرندوں کو پکڑ رکھا ہے۔ اور ایک اور دعا جو سکھائی گئی ہم کو ہمارے ٹریڈیشن میں، اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباع وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتناب، یا اللہ سچ ہم کو سچ کے طور پہ دیکھیں، یعنی سچ ہمیں سچ نظر آئے، ایسا نہ ہو کہ سچ ہمارے سامنے آئے اور ہمیں لگے کہ یہ تو بہت ہی کڑوا ہے اور ہمیں اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے، اور ہم اس کے نہ صرف ہمیں سچ نظر آئے، بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم جان بوجھ کر جو ہے کسی مصلحت کی وجہ سے جو ہے اس سے اجتناب کر جاتے ہیں، تو اللہ سے نہ صرف یہ کہ ہم نے بصیرت مانگی، لیکن بصیرت پر چلنے کی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ سے ہی مانگی کہ یا اللہ اس پہ ہم چل سکیں، یہ بھی آپ عطا کر دیجئے، اور جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے، جو غلط ہے، جو ہمیں دنیا کے فریب میں مبتلا کر دے، وہ ہمیں باطل ہی نظر آئے، اور اس سے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی قوت بھی جو ہے، اس طاقت جو ہے وہ آپ ہی ہمیں عطا کیجئے۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے اولیاء جو ہیں وہ طاغوت ہیں، ایسی ریبیلیس فورسز ہیں کہ جو ایسی باغی طاقتیں ہیں جو ان کو جو ہے نکال کر، روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ولی اور مددگار ہو، اور ہم کو سچ اللہ تعالیٰ سچ کے طور پر دکھائے، ہمیں جھوٹ اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ اور باطل اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کے طور پر دکھائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اجتناب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارا رستہ نور ہی نور سے سجا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہے صراط مستقیم جو ہے ہمارا اس طرح سے ہو کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو ہے انسان جو ہے صراط، جب پل صراط سے گزرے گا تو روشنی کی طرح سرعت کے ساتھ گزر جائے گا، تو یا رب ہمیں وہ نور عطا کیجئے کہ ہم آپ کی طرف بڑھ سکیں، آپ کی طرف ہمارا سفر ہو سکے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارواں میں شامل ہو سکیں، اور جس طریقے سے ہم آپ پر اسی طریقے سے جو ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں، جس طرح سے آپ نے ان چڑیوں کے لیے کہا
मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, کہ یہ پرندے جو ہیں ان کو کوئی تھامنے والا نہیں ہے سوائے الرحمن کے۔ تو یا رحمان، آپ کو آپ کی رحمانیت کا واسطہ دے کر ہم سے دعا کرتے ہیں، ہمیں تھامنے والا بھی کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، اور ہمیں آپ اسی طریقے سے تھام لیجئے اور ہمیں منزل پہ پہنچا دیجئے جس طرح سے آپ نے ان پرندوں کو ان کے گھر پہنچایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔